شیخ، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اس کا استقبال کیسے کیا جائے؟ جی ہاں، رمضان کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے، اور اللہ کا ایک بہت اللہ کی طرف سے آنے والا معزز مہمان ہے۔ اور ہم دنیاوی طور پر بھی جب کسی معزز مہمان نے آنا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی کافی اہتمامات ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لیے اور اس کی خاطر مدارت کے لیے، لیکن یہ وہ مہمان جو دنیا میں ہمارے جیسے انسانوں جیسے مہمان ہوتے ہیں ان کی خاطر اگر ہمارا اس قدر اہتمام ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والے اس مہمان کے لیے ہمیں اس سے کہیں بڑھ کر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رمضان کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس کا استقبال کرتے ہوئے اللہ کی اس نعمت کو جاننے کی اور اس نعمت کی قدردانی کرنے کی کہ زندگی میں رمضان کو پا لینا یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال وہ دنیا میں نہیں ہیں، یا دنیا میں تو ہیں لیکن اس حالت میں ہیں کہ وہ رمضان کی شاید روزے نہ رکھ پائیں، ان کی جو صحت کی یا جسمانی جو ان کی کیفیت ہے، تو اس لیے صحت و تندرستی میں زندگی میں رمضان کو پا لینا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے آنے کی لوگوں کو بشارت دیتے، اور صحابہ اکرام اور اس امت کے سلف صالحین بھی اس رمضان کو پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے۔ جس طرح روایت میں آتا ہے کہ رمضان آنے سے 6 مہینے قبل ہی وہ رمضان کو پانے کی دعائیں کرتے، اور جب رمضان آ جاتا تو ان کی رمضان کے لیے اس کی خیر و برکات کو سمیٹنے کے لیے ان کی کیا کوششیں محنتیں ہوتی، اور پھر رمضان گزر جانے کے بعد بھی 6 ماہ تک اس کے روزوں کے قبول ہونے کی، اس کی عبادت کے قبول ہونے کی ان کی دعائیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی یہ مہمان کریمی بہت معزز مہمان ہے جس کا ہمیں بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا استقبال کرتے ہوئے اس نعمت کی قدردانی ہمارے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس نعمت کو پانے پر، اس کو پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کی جائیں، اور مزید یہ کہ اللہ نے اگر یہ وقت دیا ہے تو اس کا خوشی سے استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوقات سے بھرپور طور پر استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور واقعی ہی گنتی کے ایسے چند دن ہیں کہ جن کے گزرتے ہوئے بالکل پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ابھی ہم آج رمضان کے آنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور کل چند دن کے بعد اس کے جانے کی باتیں، اور پھر یہ بھی ہوگا کہ رمضان آیا اور چلا گیا۔ اس لیے اس میں خوش نصیب وہی ہے کہ جو واقعی ہی اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو، عظمتوں کو سمیٹتا ہے، اس کے لیے اچھی پلاننگ کرتا ہے کہ اللہ نے زندگی میں پھر ایک بار نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے، تو میں کس طرح بڑھ چڑھ کر اس سیزن سے نیکیاں کما سکوں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی حوالے سے کہ کسی طرح کا کوئی سیزن آتا ہے، لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذمہ داروں کو دیکھتے ہیں، فصلیں بونے کا موقع آتا ہے، فصلوں کی کٹائی کا موقع آتا ہے تو ان کی کیا محنتیں کوششیں ہوتی ہیں۔ تاجروں کو دیکھتے ہیں، بزنس مین لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب لوگوں کی خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے تو کس قدر ان کی کوشش ہوتی ہے ان موقعوں سے، ان چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی۔ تو اگر ہم دنیا کے صرف چند پیسوں کو، چند معمولی دنیا کی عارضی نعمتوں کو کمانے کے لیے اتنی کوشش ہماری ہوتی ہے ان کو حاصل کرنے کی، تو چہ جائے کہ وہ رمضان کہ جس کے بدلے میں جنت ہے، وہ روزہ کہ جس کے عوض جنت ملتی ہے، تو کس قدر ضرورت ہے اس رمضان کی رحمتوں کو، اس کی نعمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہماری پلاننگ ہونے کی، کوشش ہونے کی۔ تو چنانچہ اس حوالے سے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم ابھی سے ہی، چند دن باقی ہے رمضان آنے میں، ابھی سے ہی اس رمضان کے لیے ہماری پلاننگ ہو کہ اس آنے والے رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے، کس طرح اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں، نیکی میں گزارنا ہے، اور رمضان کی جو خیر و برکات کے لمحات ہیں کس طرح اس میں اللہ کی رحمتوں کو پانا ہے۔ اس کے لیے یعنی اہم ترین کرنے والے جو کام ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اللہ کی طرف توبہ طائب ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ انسان گناہ گار ہے اور گناہ ہوتے رہتے ہیں،
اور رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشوں کے دروازے ویسے تو کھلے ہوتے ہیں ہر وقت، لیکن اس میں خصوصی طور پر ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رمضان کی رات میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے انسان کی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر وہ بھی اس سال کے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں میں لکھ دیا جائے کہ جن کی جہنم سے آزادی ہو چکی ہے، اور اس کے لیے پھر کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے کی، اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان طبعی طور پر دنیا میں رہتے ہوئے شیطان اس کے پیچھے ہے، نفسانی خواہشیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اس کو ضرورت ہے ایسی چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جو کہ غلط چیزیں ہیں، غلط عادتیں ہیں، جھوٹ ہے، غلط اس طرح کی اور دوسری۔ تو رمضان میں انسان اپنے آپ کو کافی کنٹرول کرتا ہے، تو ضرورت ہے انسان کو واقعی اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تربیت کرنے کی، نیکی کے اعمال پر اور برائیوں سے دور رہنے پر، برے اعمال کو چھوڑنے پر، اور اپنے آپ کو نیکی پر زیادہ سے زیادہ چلانے پر۔ بلکہ رمضان کے بارے میں اگر کہا جائے ایک ریفریشر کورس ہے جو اللہ نے ایک مسلمان کو دیا ہے سال کے بعد، کہ جس میں ایک مسلمان سال بھر کے اندر جو اس کے اندر عبادت میں، نیکی میں، اللہ کی اطاعت میں کمی کمزوری آ جاتی ہے، اور اس کے مد مقابل جو طرح طرح کی اس کے اندر خامیاں، گناہ اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو رمضان ایک موقع ہے، ایک ریفریشر کورس ہے کہ جس میں آدمی اپنی ان چیزوں میں اصلاح کرے، تربیت کرے، نیکی میں آگے بڑھنے پر اور برائی سے پیچھے ہٹنے پر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ خیر کے چاہنے والے تیری خیر کا وقت آ گیا ہے، اب آگے بڑھ اور سبقت لے جا، و باغی الشر اقصر، اور جو برائیاں کر رہا تھا اب تیرا وقت ہے کہ کم سے کم اب تو اپنی برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جا۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس ماہ مبارک کی فضیلتوں عظمتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی، اس کے لیے ہماری پلاننگیں ہوں، اللہ سے دعائیں بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے میں توفیق عطا فرمائے کہ نیکی بڑھ کر سکیں اور نیکی کے اعمال میں ہم ایک دوسرے سے سبقت لے سکیں۔ تو یہ وہ اہم ترین چیز ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ یعنی کہ انسان توبہ کرے، عبادت پر گامزن ہو جائے اور اپنی تربیت کرے، یہ تین اہم کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔